إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم. لي خمسة أضحي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیبدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. بارگاہ رسالت میں جھوم کر ایک بار جسے جیسا درود یاد ہو آواز بلند پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف بہت دل سے پڑھا کریں, جھوم کر پڑھا کریں, اس لیے کہ مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو ڈائریکٹ اپنے کانوں سے سنتا ہوں. بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہو گئی ہے. آپ کسی بڑے آدمی کو کال کرو وہ کال نہیں اٹھاتا, پہلے تو لگتا نہیں اسے, لگ گیا تو اٹھتا نہیں. یہ بات حقیقت ہے. اور بہت بڑے کا تو آپ کو نمبر ہی نہیں ملے گا. جی آپ یہ چاہو کہ میں مودی کو فون لگا دوں, آپ چاہیں کہ میں یوگی جی کو فون لگا دوں, آپ چاہیں کہ میں کسی اور بڑے کو فون لگا دوں, آپ کو نمبر ہی نہیں ملے گا ان کا تو. لیکن جو ان سے بھی چھوٹی رینج کے ان کے نمبر نہیں اٹھتے. مدینے والے آقا خدا کی قسم بعد خدا کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے, ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار تو فرماتے ہیں نبی اتنے بڑے. میں نے کہا کتنے بڑے؟ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جس کے تنوع کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اتنا بڑا نبی. وہ نبی فرماتا ہے کہ اگر محبت سے درود پڑھے کوئی تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اگر محبت سے درود پڑھ لیا جائے تو قریب مصطفیٰ کانوں سے سنتے ہیں. مگر ہمارے مسلمانوں کو تو ٹائم ہی نہیں کہ وہ کچھ وقت 24 گھنٹے میں ایسا نکال لیں کہ انہیں کچھ نہیں کرنا ہے, صرف محبت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھنا. ٹائم ہی نہیں. میرے مسلمان بھائیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, کان کھول کر کے سنو. 24 گھنٹے کے اندر, رات و دن کے اندر آپ 24 گھنٹے کتنی باتیں کرتے ہوگے, کیا کیا معاملات کرتے ہوگے. 24 گھنٹے میں زیادہ نہیں, کم سے کم 10 منٹ ایسے نکال لیا کرو دنیا والوں سے بالکل کٹ کے, بالکل الگ ہو کے, اور صرف اپنے قریب مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھا کرو. 24 گھنٹے میں ہر روز نکالا کرو, ہر روز ایک ٹائم نکالا کرو. خدا کی قسم وہ تیرا 10 منٹ نبی کا درود پڑا ہوا میدان محشر میں جب تیری ملاقات نبی سے ہوگی تو پیارے مصطفیٰ فرمائیں گے میں اس اپنے غلام کو پہچانتا ہوں, یہ وہی ہے جو روزانہ میرے اوپر میرا درود پڑتا تھا. نبی پہچان رہے ہیں. حدیث شریف ہے, میرے نبی فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک پتھر ایسا ہے میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں. جب میں دنیا میں تشریف نہ لایا تھا تو میرے اوپر وہ درود پڑتا تھا, میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. نبی کی بعثت سے پہلے اگر نبی پر پتھر درود پڑے, نبی اسے پہچان لے
تو اگر اب نبی کی دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان نبی پر درود پڑے گا تو نبی کیسے نہ پہچانیں گے؟ کیسے نہ پہچانیں؟ بڑی بات ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ درود پڑھنا تمہیں قبر میں ہی کام آ جائے گا۔ جب قبر میں بندہ جاتا ہے مرنے کے بعد تو دو فرشتے آ کے جب اس سے سوال قائم کرتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، جب وہ آ کے سوال پوچھتے ہیں تو اس وقت بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ قبر بڑا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اندھیرا گھر ہوتا ہے، نہ کوئی ونڈو ہے نہ کوئی روشنی کا سامان ہے، لوگوں وہاں پر نہ کوئی بتانے والا نہ ہیلپ کرنے والا، تیرے سارے رشتہ دار اعزا اقربا دوست بھائی باپ بہن بیوی بچے پوتی پوتا ننیالا ددیالا سسرالا سب دنیا کے اندر رہ گیا۔ مرنے کے بعد صرف 2 گز کفن کے ٹکڑے میں تجھے لپیٹ کر تیرے اہل خانہ نے تیرے رشتہ داروں نے تیرے دوستوں نے کاندھوں کی سواری کرا کے تجھے قبر کے حوالے کر دیا ہے۔ جب کافر کے ایسے عالم میں وہ 2 فرشتے تجھے اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم گھبرا رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں ذرا اور کرو، انسان اگر کوئی دوسرے ملک چلا جائے وہاں جا کے گھبراتا ہے کہ وہاں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہاں کا کلچر سمجھ میں نہیں آتا، وہاں کا ماحول سمجھ میں نہیں آتا، وہاں کا کھانا پینا سمجھ میں نہیں آتا۔ جلسے میں آنے والوں، اس پروگرام میں بیٹھنے والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے بتانا، وہ قبر جہاں نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان نہ سانس لینے کی جگہ نہ کوئی اجالے کی کھڑکی نہ کوئی ونڈو نہ کوئی تیرا دوست نہ کوئی تیرا ملنے والا، وہاں پر کوئی نہ بشر نہ آدم ذات۔ مجھے بتاؤ ایسے میں کتنی گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی، کتنا ڈر لگ رہا ہوگا، کتنا خوف لگ رہا ہوگا۔ کان کھول کر کے بتاؤ اس قبر میں کون آئے گا تمہارا جواب دینے کے لیے، کون آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، کون آئے گا اس قبر میں تمہیں سہارا دینے کے لیے؟ خدا کی قسم تم ہے بڑی قبر ہے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے یار قبر کا حال مردہ جانے، یہ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، حقیقت بات یہی ہے کہ قبر کا حال مردہ جانے نہیں جانتا کوئی، صرف قبر کا حال مردہ جانے، یہ بات حقیقت ہے۔ مجھے بتاؤ کون آئے گا اس قبر میں؟ آج جتنے تم نے واٹس ایپ پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ دوست بنا رکھے ہیں، خدا کی قسم ایک نہیں آئے گا۔ قبر پہ کتنی دیر رکتے ہیں لوگ؟ مشکل سے کوئی 5 منٹ رکتا ہے، کوئی 10 منٹ رکتا ہے۔ کتنی دیر رک جاتے ہیں لوگ قبر پہ؟ مشکل سے کوئی آدھا گھنٹہ رکتا ہے، 1 گھنٹہ رکتا ہے، اس کے بعد سب قبر کو چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ قبر ہوتی ہے، قبر والا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا قبر میں۔ بتائیں آپ مجھے قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ اگر یہ صرف نبی پر 10 منٹ نکال کے میرے نبی کا درود پڑھ لیا ہوگا نا، خدا کی قسم تو قبر میں مصطفیٰ آئیں گے۔ کوئی نہیں آتا قبر میں لیکن مصطفیٰ آتے ہیں قبر میں۔ صرف ایک نبی کی ذات ہے جو آتے ہیں قبر میں، نبی آتے ہیں۔ اور پھر نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں فرشتے، بتاؤ تم انہیں پہچانتے ہو؟ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے بتائیں؟ تو اگر دنیا میں نبی سے دل لگایا ہوگا، محبت کیا ہوگا تو تبھی نہ پہچانے گا۔ جس نے انگریزی کلچر سے دل لگایا ہوگا، جن نے فلموں سے، ہیرو سے، ہیروئن سے، گانوں سے، سیریل سے، دنیا داری سے، مکاری سے، عیاری سے، گناہگاری سے دل لگایا ہوگا، وہ قبر میں مصطفیٰ کو نہیں پہچان پائے گا۔ اور جس نے دنیا کے اندر رہ کے مصطفیٰ کی پیاری سیرت کو اپنایا ہوگا، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوگا، مصطفیٰ کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں جس نے پلے لیا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے سانچے میں ڈالا ہوگا، وہ مر کے جائے گا۔ مصطفیٰ فرمائیں گے یہ پہچانے نہیں پہچانے، محمد الرسول اللہ اسے پہچانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی فرمائیں گے او فرشتوں یہ پہچانے یا نہ پہچانے، محمد اس کو پہچانتا ہے۔ اور جسے نبی کہتے میں پہچانتا ہوں، یار اس کا حساب ہی کیا ہے، وہ بے حساب ہو گیا، پھر اس کا حساب کوئی حساب نہ رہ گیا، وہ بے حساب ہو گیا، حساب ہی اس کا ختم ہو گیا میاں۔ جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا میں پہچانتا ہوں اسے، نبی کہہ دیں گے یہ وہی تو ہے جو دنیا سو جاتی تھی یہ میرا درود پڑھتا تھا،
اور نبی اپنے درود پڑھنے والے کو کبھی نہیں گرنے دیتے، کبھی نہیں۔ ہماری ماں بہنیں کتنی باتیں کرتی ہوں گی ہر جگہ، میری ماں بہنوں